والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت و عقیدت نام سرکار کی برکات انتہائی پیش کرو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برهانہ ولا الہ غیرہ لی حمد و ثنا. پیارے آقا مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود اسلام پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید 18واں سپارہ 18واں سپارہ سورہ المؤمنون آیت نمبر 9 اور 10 بڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. رب کائنات اپنی نارائن کتاب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون. وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی تھی. اولئک هم الوارثون، وہ انہیں وارث. اور وارث کس شے ہے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، تو جدو جنت داخل ہو گئے پھر ہمیشہ 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 وہ جنت وچ رہن دے، جنت وچوں کڈے نہ جان دے. اچھا پہلے سمجھو کہ نماز کی حفاظت کی عموماً میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جڑی آیت
تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کر کے اپنی بات کو ہمیشہ ختم کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی تھی، کیا اسی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اسی نمازوں نے محافظ کو نہیں۔ وہ کس طرح کہ ایک نماز پڑھی، 4 نہ پڑھیاں، 2 پڑھیاں، 3 نہ پڑھیاں، 3 پڑھیاں، 2 نہ پڑھیاں، کدی ٹائم لگیا کہ نماز پڑھ لی، نہ ٹائم لگیا نماز نہ پڑھی۔ اور ساڈے وچوں کئی لوگ نے جڑے جمعے دے جمعے نمازی نے، اور اللہ ماشاءاللہ کچھ وہ بھی نہیں جڑے عید دے عید نمازی نے۔ عید والا دی گل نہیں، جمعے دے جمعے والے دی گل نہیں۔ جڑا بندہ پابندی دے نال 5 ٹائم روزانہ نماز وقت کا لحاظ کردیا نہیں پڑھتا، وہ نماز کا محافظ نہیں۔ اس حفاظت تو مراد یہ ہے کہ روزانہ 5 ٹائم پابندی دے نال وقت کا لحاظ کردیا جڑا بندہ نماز پڑھے گا، اللہ کے فرمان کے مطابق اس نے اپنی نماز کی حفاظت کی تھی، وہ ہے جنت کا وارث۔ باقی رب جن چاہے جنت عطا فرمائے، رب کا مال ہے، رب چاہے ایک نماز نہ پڑھنے والے کو دے سکے، وہ فضل ہے۔ لیکن جڑا کلام کے اندر ارشاد فرمایا، جڑا اصول وضع فرما دیتا، فرمایا جڑا اپنی نماز کی حفاظت کرے گا وہ جنت کا وارث ہے۔ اچھوڑے سمجھو کہ وارث کون ہے؟ ویسے گل کو دسن والی تو نہیں، لیکن سمجھانے واسطے پتا چلا وارث اور وراثت ایک ہی ہوتی ہے۔ وارث ہی ہوتا ہے کہ کسی کا باپ فوت ہو جائے، باپ نے جو کچھ مال پیچھے چھڈیا ہے وہ مال کی ہے وراثت ہے، اور اس مال کے جتنے حقدار ہیں وہ نے وارث۔ وراثت کی بھی سمجھ آ گئی، وارث کی بھی سمجھ آ گئی۔ خود ایک سوال ہے بڑے سامنے، اگر ایک باپ نے 2 یا 3 یا 4 پتر نہیں، تو باپ زمین جائیداد مکان چھڑ کے مرے ہے، کیا ایک پتر ایک وچ اٹھ کے آکھے گا کہ میں حصہ نہیں لینا، باقی 3 میں حصہ تسی بن لو، منو باپ کی جائیداد کی لوڑ کو نہیں، اپنا حصہ تے بڑی دور کی گل ہے۔ وہ ایک انچ زمین نہیں چھڑن لگا، ایک ذرہ بھی دوجے کو نہیں دے لگا بھی تم میرا سگا بھائی چل رہا ہے، تم لے رہا ہے، چل کوئی گل نہیں، تیرا بھی باپ سی، میں تھوڑا لینا تم زیادہ لے رہا، کوئی انج نہیں کرتا، اپنے باپ کی وراثت کو نہیں چھڑتا۔ یارو وہ وراثت جڑی دنیا کا مال ہے، اللہ نے فرمایا میرا فتنہ فساد دھوکہ ہے، ایک انسان جو دھوکھا وہ فتنہ فساد ہتھوں جان نہیں دیتا، کہ کتنا کام عقل انسان ہے جڑا جنت الفردوس کو کھڑ کے بیٹھا، جس سے متعلق رب نے فرمایا وہ جنت کا وارث ہے۔ یہ چنگا وارث ہے بھی جنت کی پرواہ ہی کوئی نہیں، جنت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ رب فرماتا ہے وارث وہ ہوگا جڑا 5 ٹائم پابندی کے نال نماز ادا کرے، اپنی نماز کی حفاظت کرے، وہ ہے جنت کا وارث۔ تو پھر ساری کتنی کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے کہ دنیا کا مال ایک ذرہ تجھے نہیں دیتے، یہ میرا حصہ ہے، تو میں کتنا کم عقل ہوں۔ وہ جنت جڑی کائنات ساری وہ بدلے میں دے دیتی جائے، اس کائنات کی ایک چیز اگر دے کے بھی کوئی چاہے نا کہ سونپی رکھنی اتنی جنت میں جمع مل جائے، بالکل نہیں ملتی۔ اتنی قیمتی جنت ہے جس کی زمین سونے چاندی ہے، جس کے مکانات کی دیواروں سونے چاندی کی ہیں، جس کے دروازے ہیرے و جواہرات دے دیں، جس کے درخت سونے چاندی دے دیں، جس کے اندر ذرہ ذرہ سونے چاندی جواہرات نہ ہوئے گا، کتنا کم عقل انسان ہے کہ وہ اتنی بڑی جنت، اتنی قیمتی جنت کی پرواہ کو نہیں ہے۔ بہرحال جنت وہی وارث ہے جنت کا جڑا اپنی نماز کی حفاظت کر کے رب نے اپنے کلام
ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی نے بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس کے گھر دے دروازے تے نہر ہوئے اور وہ گھر دا مالک اس نہر وچ روزانہ 5 دفعہ نہائے، اے میرے صحابہ کیا اس کے جسم تے میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے گھر تے نہر بھی ہوئے اور اس نہر وچ 5 دفعہ نہائے بھی صحیح، تو یا رسول اللہ اس کے جسم تے میل کیویں باقی رہے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اسی طرح جس طرح نہر وچ نہان والے کے جسم تے میل باقی نہیں رہتا، اسی طرح 5 دفعہ ایک دن وچ اللہ کی رضا واسطے نماز پڑھنے والے کے نماز وچ گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ نمازاں گناہاں اس طرح دھو کے پاک کر دیا ہیں، جس طرح پانی سب وجود کو پاک کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت گناہاں کو پاک کرتی ہے۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خزاں کا موسم ہے، پت جھڑ کا موسم ہے، جب درخت اپنے پتے سٹ دیتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں باہر نکلے، وہ درخت پتے جھاڑنے سن پہ، سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو پکڑیا، پکڑ کے ہلایا، تو ٹہنی نے پتے پہلے سے اس وقت زیادہ تیزی نہ جھاڑ دیتے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے ابو ذر، یہ دیکھی اس ٹہنی کے پتے کتنی جلدی جڑے نے؟ عرض کرتی ہاں یا رسول اللہ میں دیکھیا۔ فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کی رضا واسطے نماز ادا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا جس طرح اس ٹہنی کو ہلا کے پتے جڑے نے، اسی طرح اس بندے کے نامہ آباد جو گناہ جڑ جاتے ہیں، وہ گناہ تو پاک صاف ہو جاتا ہے، کوئی بھی صغیرہ گناہ اس کے نامہ آباد میں باقی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک بندے نے ایک نماز ادا کی تھی، پھر دوسری نماز ادا کی تھی، وہ پہلی نماز تو دوسری نماز تک جتنے صغیرہ گناہ اس کے کو سرزد ہوئے، اللہ وہ اگلی نماز کا صدقہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرات عزیز محترم، اسی کوئی عبادت گزار بندے میں ساڈا شمار نہیں ہوتا، حقیقی بات ہے ساڈا شمار نمازی میں نہیں ہوتا، اسی وہ نمازی نہیں، ویسے عبادت گزار نہیں جیسا ہونا چاہیے سی، وہ باوجود ساڈے نخرے نہیں کھلوتے۔ ایک نماز پڑھ کے آ جائیے، 100 بندے کو دسی دے میں نماز پڑھ کے آیا، ہفتے بعد جمعے تے آ جائیے کہ گلی گلی اعلان کرتے میں جمعہ پڑھ کے آیا، بڑا کام کیتا ہے۔ یہ عبادت نہیں بلکہ یہ گھمنڈ ہے، یہ فخر ہے، یہ تکبر ہے جڑا رب کو پسند نہیں۔ تے وہ لوگ بھی نے جنہوں نے ساری زندگی رب کے نام لا دیتی، ساری زندگی عبادت کی دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 40 سال عشاء کی نماز، عشاء کے وضو نال فجر کی نماز ادا کی تھی۔ پتہ چلے 40 سال رات کو ستے نہیں۔ مہوے سوانی پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے 40 سال عشاء کے وضو نال فجر کی نماز ادا کی تھی۔ تے ساری زندگی ایک بار نہیں آکھیا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، واقعہ بڑا پیارا ہے، شاید تو سوال نہ آئے لیکن ایمان ضرور تازہ ہوئے گا، دھیان کرو تو انشاءاللہ۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں، رات کا وقت ہے، آج تو تقریباً 1300 سال پہلے کی گل ہے۔ آپ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، چاند خوبصورت چمکتا ہے پیا، چاند کی روشنی۔ فرماتے ہیں میں رات کے ٹائم گیا نا بیت الحرام کعبۃ اللہ، دیر سی بھی دنیا ستی ہے، میں جا کے رب کے گھر کا طواف کروں۔ اسماعیل فرماتے ہیں میں طواف شروع کر دیتا، دوران طواف فرماتے ہیں میں ایک نوجوان
سونا تے دور دی گل الہی تیری اکھ نہیں لگدی اونگ نہیں ہوندی جھوٹا نہیں ہوندا کیونکہ رب کی شان ہے سینہ تم ولا نوم اللہ نو نہ اونگ ہوندی ہے نہ رب نو نیند ہوندی عرض کرتے ہیں بارے جا ساری دنیا ستی ہے تو جاگدا ہے دنیا دے بادشاہ دروازے بند کر لے اپنے دروازے تے پہرا بٹھا دیتا چوکیدار دربان دروازے تے موجود نے ہن کوئی سائل سوال نہیں کر سکتا کوئی ضرورت مند بادشاہ تک اپنی لوڑ نہیں پہنچا سکتا ہن حاجت مند کی حاجت روائی نہیں ہوتی سارے بادشاہوں کے دروازے بند یا اللہ اس کائنات میں فقط تیرا دروازہ جڑا کھلا تے میں تیرے دروازے تے آیا میں بڑا خطا کار میں بڑا سیاکار میں بڑا گنہگار میں بڑا عیبی تے یا اللہ تیرے در تو علاوہ تے کائنات میں در کوئی نہیں جتھے جا کے میں سوال کراں جتھے جا کے میں گناہاں دی معافی طلب کراں جتھے جا کے میں بخشش کا سوال کراں جتھے جا کے میں اپنے عیب ظاہر کراں جتھے میری حاجت روائی ہوئے یا اللہ اس کائنات میں دوسرا موقع کو نہیں ہے اسماعی فرماتے ہیں دعا کرتے ہیں عربی کے اشعار پڑھتے ہیں اکھا بھی آنسو نے عرض کرتے ہیں اے بار الہ تو معاف کرنے والا ہے تو بخشش کرنے والا ہے تو خطاوت کو درگزر کرنے والا ہے یا اللہ جب بادشاہ نے تمہیں بند کر لے آج تو بادشاہ دا بادشاہ اگر تو بھی اپنا دروازہ بند کیتا تو میں کس دروازے تے جاؤں اگر تو ہی معافی نہ دیتی میں کدے کول معافی منگا دا تو درگزر نہ کیتا یا اللہ میں کس دروازے تے جاؤں گا ہن یہ دعاواں پہ کرتے ہیں اسماعی فرماتے ہیں من یہ نہیں پتا کہ نوجوان ہے کون بڑی دیر بھی طواف کرتے رہے وہ نوجوان بھی رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا جدو کافی وقت گزر گیا اسماعی علیہ السلام فرماتے ہیں یا وہ نوجوان مسجد حرام میں چیزاں نیا تیجا بندہ کو نہیں وہ نوجوان دعا کرتا کرتا غش آ کے ڈگ گیا بے ہوش ہو گیا آپ فرماتے ہیں میں دوڑیا بھی کلا بندہ ہے تجھا دیکھنا لگا کون سوارے دا کون فرمایا میں دوڑ کے گیا چکیا نا جب آپ کا سر مار چوکے گود میں رکھیا اسماعی فرمانے رب کعبہ دی قسم میں میری چیخ نکل گئی میرے پیر تو زمین نکل گئی پوچھا کیوں فرمایا وہ رو کے دعا کرنے والا بندہ اسی کہ میری عقل ہی تسلیم نہیں کرنی کہ اتنا عبادت گزار بندہ کہ اتنی عاجزی فرمایا کون ہے آپ فرمانے سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نسب والا ہے سرکار دا خان والا ہے مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نواسہ آپ کا پوتر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا پوتر ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا ہے اور سید الشہداء امام حسین کا پتر ہے جس کو زمانہ امام زین العابدین کے نام تو جانتا ہے اور امام زین العابدین کیا کائنات جینا بلکہ کوئی عبادت گزار ہے کیا کائنات جینا بلکہ کوئی نسب رکھنے والا ہے تے دعا کی کرتے سن کہ الہی اگر میں تیری عبادت کی ہے اگر میں کوئی نمازاں پڑھی ہیں اگر میں کوئی زکاتاں دیتی ہیں اگر میں روزے رکھے ہیں اگر میں حج عمرہ کیتا ہے تو یا اللہ یہ میرا کمال نہیں یہ تیرا فضل ہے یہ تیری مہربانی توفیق عطا کی تھی کہ یا اللہ اگر میں کوتاہی کر بیٹھا میرے کو غلطی ہوئی میرے کو کمی ہو گئی تو یا اللہ وہ میرا قصور ہے تیرا قصور کوئی نہیں اگر عبادت کی ہے تیرا فضل ہے ایسی ایک نماز پڑھ لی 500 بندے کو دسی رہے کہ میں نے نماز پڑھ کے تو وہ ہستی جنہاں کا نسب آل ہے جنہاں کی عبادت کائنات کی چودہ تو بعد سب تو آل ہے اللہ کی بات کا جج کرتے الہی میں خطا کار میں سیاکار میں گناہگار میں معاف فرما دے جدو آپ نے چیخ دی تھی اسماعی دی اکھاں میں جو آنسو آئے وہ آنسو امام زین العابدین نے چہرے پہ ٹکے آپ نے کہا کہ فرمایا تو کون ہے عرض کرتے ہیں حضور میں اہل بیت کا غلام اسماعی نام ہے فرمایا تو میرے تے میرے رب کے درمیان کیوں دیوار بنے ہیں میں
سنبھالنے واسطے آیا تے جدوں تہاڈا چہرہ دیکھے اکھاں وچوں آنسو نہیں نکلے پیراں تھلوں زمین نکل گئی فرمایا کیوں عرض کرتے ہیں تہاڈی تے شان ہی ہوئے کہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا اللہ نے تے تہاڈی نسل ہوئی کہ پاک کیتا ہے جس طرح پاک کرنے دا حق ہے اور اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اے اہل بیت دوجیاں نوں پاک کردے نے تے تہاڈی یہ دنیا سی اتنی انکساری آپ فرماتے ہیں اے دس کیا اللہ نے جنت صرف ساڈے واسطے بنائی نا فرمایا اللہ نے جنت ہر اس بندے واسطے بنائی جڑا رب وحدہ لا شریک منے جڑی رب کی عبادت کرے اور مثال کیسے دی فرمایا اگر وہ کالے رنگ دا سیاہ حبشی بھی ہے نا اگر ہے رب دا فرما بردار عبادت گزار چاہے کالے رنگ دا حبشی غلام بھی ہے تو او دے واسطے بھی اللہ نے جنت بنائی ہے اور اگر ہوئے قریشی ہوئے بادشاہ ایک رب دا نام فرمان ہوئے تو پھر اللہ نے جنت نہیں پھر رب نے وہ واسطے جہنم تیار کر رکھی ہے اسماعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں حضور یہ بات اپنی جگہ درست ہے لیکن پھر بھی تہاڈی شان تہاڈا مقام تہاڈا مرتبہ تہاڈا نسب ایسا ہے کہ میں ایسا گمان نہیں کر سکتا فرمایا کیا تو اللہ کا کلام نہیں پڑھے آج کہتے ہیں حضور پڑھی نہ پڑھے فرمایا پھر ایک آیت نہیں پڑھی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ جب سور پھونکیا جائے گا کسی کا نسب کام نہیں دے گا اس دن کوئی سوال نہیں کرے گا نسب کام نہیں دے گا حالانکہ رسول اللہ کا نسب دنیا میں بھی کام دے گا قیامت والے بھی کام دے گا لیکن یہ تہاڈے میرے واسطے کہ اس دن نسب کسی کا کام نہیں دین لگا تے ہون رسول اللہ دے خانوادہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہزادے کہ آج سید کے ساری اتنی ساری زندگی عبادت گزار دیتی عرض کرتے ہیں یا الہی میرے کو بڑیاں خطاواں ہوئیں میرے کو بڑیاں غلطی ہوئیں میرے کو بڑیاں خطاواں ہوئیں الہی معاف فرما دے وقت چکے نماز دا ہو چکے ہے بات ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہے تسی یہ بات بڑے لیٹ ہو گئے جی اکثر اللہ تعالیٰ کریدا ہے کہ کوشش کریا کرو ذرا جلدی ہونے دی تاکہ جڑا موضوع ہے اس کو مکمل تہاڈے سامنے بیان کیتا جا سکے جو کچھ بھی میں تہاڈے سامنے بیان کیتا ہے اگر صحیح سمجھا چکے ہیں کہ اللہ انعام عطا فرمائے اگر میرے کو غلطی رہ گئی کہ اللہ معاف فرمائے رب کائنات سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ سنسار پنج وقتہ پکا سچا نمازی بنائے آمین بجاہ نبی کرتے